أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے۔ پیارے پیارے دوستوں، پیاری پیاری بہنوں، پیارے پیارے بچوں، پیارے پیارے بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت والوں سے حسن سلوک کرنا مجھ کو اپنی قرابت والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ بھائی اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں، آج 18 محرم الحرام اور 1445 ہجری چل رہا ہے۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ 3712 اس کا حوالہ ہے صحیح بخاری کا، اور ماشاءاللہ انگلش کی آج 6 اگست 2023 عیسوی چل رہا ہے۔ اگر ہم اس کو دیسی مہینوں میں لے کے جاتے ہیں تو آج 22 ساون ہے، 2080 چل رہا ہے، بروز اتوار ہے، جو کہ یہاں پاکستان میں چھٹی ہے۔ اور میں بھی کل سے اپنی پاک سرزمین مادر ملت میں بھی یہاں پہ پہنچ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس حدیث کی روح سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، اپنے قرابت داروں کو عزت دینا، ان کا خیال رکھنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دینا، یہی قرابت داری ہے۔ اور اس کو ہم نے سیکھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور پھر آپ کے چاروں یار سے، اور پھر آپ کے صحابہ کرام سے، پھر تبع تابعین سے۔ ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلی بات کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ دوسری بات کہ ہمیں امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت کو وہ مقام دینا چاہیے کہ ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہماری مائیں، ہمارے باپ ایک طرف، جتنے ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں وہ سب ایک طرف، جتنی بھی ہم ان سے محبت کرتے ہیں وہ ایک طرف۔ ان سب سے بڑھ کر ہمیں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنی چاہیے، ان کو درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ تو چلیں درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی نبینا صلی علی محمد، اللہم صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ اب ایک قرابتداری کا واقعہ بیان کر کے اس کی افادیت، اس کی فضیلت آپ کو عیاں ہو جائے گی۔ ابوبکر صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار، ہر مشکل موقع پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی کا ساتھ دیا۔ معراج کے واقعہ سے لے کر غار حرا تک، اور پھر غار حرا سے لے کر مدینہ منورہ تک، اور پھر آخری آرام گاؤں تک آپ کی جو قرابت رہی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک، تاریخ اسلام نے اس کو ہمارے لیے محفوظ کر دیا ہے۔
آج بھی ہم سیرت النبی کا جب مطالعہ کرتے ہیں ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دوست و احباب کا ذکر ہر طرف موجود ہے۔ دیکھیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ معراج کا واقعہ ہوتا ہے، ابو جہل کو پتہ چلتا ہے، دوڑا ابوبکر صدیق کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے ابوبکر ذرا سن تو صحیح، تمہارے یار نے آج کیا پخانڈ کر دیا ہے۔ بولا بول ابو جہل، کیا تیرا مطلب، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو ابو جہل کہتا ہے تمہارے یار نے آج یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ وہ آسمانوں پہ گیا تھا اور مسجد اقصیٰ میں اپنی سواری باندھی تھی اس نے۔ میں یہ کہتا ہوں تمہارا دوست جو ہے یہ پاگل ہو چکا ہے، یہ مجنون ہو چکا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں کیا کہنا کیا نہیں کہنا، تم اس کو سمجھاؤ۔ یقین مانیے تاریخ کے اوراق کھنگال کر دیکھی ابوبکر صدیق کا جواب کیا تھا۔ فرمایا اے ابو جہل، تو مان نہ مان میں مان چکا ہوں، کیونکہ اگر یہ میرے محمد نے کہا ہے کہ میں آسمانوں پہ گیا ہوں اور اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں تو میں مانتا ہوں، میں یقین رکھتا ہوں، تو جا جو کرنا ہے کر لے، جو پروپیگنڈے تو کرتا ہے کرتا رہے، قربان جاؤں۔ غارِ ثور کے اندر کا واقعہ دیکھیں، وہاں بھی قرابت داری دیکھیں کس طریقے سے نبھائی جا رہی ہے۔ 2 سوراخ ہوتے ہیں غار کے اندر، ایک پہ اپنا پاؤں رکھ دیتے ہیں، دوسرے کو پتھر سے بند کر دیتے ہیں۔ یہاں سے داخل ہوتے ہیں، وہاں مکڑی نے جالا بنا دیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی حفاظت اللہ خود کر رہے ہوتے ہیں، لیکن واقعات کی روشنی میں ابوبکر صدیق کا وہ پاؤں جو آپ نے ایک سوراخ کو بند کرنے کے لیے وہاں رکھا ہوا تھا، وہاں سانپ ڈس لیتا ہے۔ ابوبکر صدیق غم سے نڈال اور درد کی شدت سے 2-4، اتنے میں کیا آوازیں آتی ہیں ابوبکر صدیق کو کہ غار کے باہر لوگ جمع ہو چکے ہیں۔ آپ پریشانی کے عالم میں پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ غم کے مارے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی گود میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ان پہ جب وہ آنسو گرتے ہیں کہ تم ہمارے پیارے نبی تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو وسلم کے چہرے پہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو پڑتے ہیں تو آپ بیدار ہو جاتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں ابوبکر کیا ہوا، ایسا کیوں ہے کہ تم بے ہوش، تم غم لیے جا رہا ہے، تمہیں پریشانی کے عالم میں تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے ہیں، کیا وجہ مجھے تو بتاؤ۔ فرمایا اے اللہ کے نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن سر پہ کھڑا ہے اور مجھے بھی سانپ نے ڈس لیا۔ فرمایا دشمن کو تو سائڈ پہ رکھو، بتاؤ سانپ نے کہاں ڈسا ہے؟ جہاں سانپ نے ڈسا تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا۔ ابوبکر صدیق جو درد کی شدت سے 2-4 تھے، فوراً ان کو آرام آ گیا۔ فرمایا یا رسول اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ باہر جو دشمن کھڑا ہے اس کا کیا کیا جائے؟ فرمایا غم نہ کر۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ میں اور تو 2 نہیں ہیں بلکہ 3 ہیں۔ فرمایا تیسرا کون ہے؟ فرمایا میرا اور تمہارا اللہ۔ بھائی اور دوستو، ہمیں بھی اس یقین کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔